عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم ترین عقیدہ عقیدہ رسالت ہے، جس کا معنی ہے کہ تمام انبیاء و رسل پر ایمان لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، ان تمام پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رسالت ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک کا انکار، یاد رکھیں، کسی ایک نبی کا انکار پورے دین کے انکار کو مستلزم ہے۔ عقیدہ رسالت کی تکمیل ہی تب ہوگی جب تمام انبیاء کی حقانیت کا دل کے اندر یقین ہوگا۔ اور نہ صرف تمام انبیاء کی حقانیت کا یقین، بلکہ ایک مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں سے کسی نبی کی شان اقدس میں کمی کرنے کی کوشش کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہم سب پر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سب پر یہ لازم ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں، تمام انبیاء کا ادب و احترام، ان کی عزت و توقیر ہمارے دل میں ہو۔ جب تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے اور ایک واضح نظریہ ہے، تو پھر اس نبی کی عزت و توقیر اور اس نبی کی حرمت اور عظمت کا کیا عالم ہوگا، جو امام الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت سب سے بڑی ایمان کی متاع ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی اور گستاخی نہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا کرے اور یہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی چاہے کوئی مسلمان کتنا ہی عملاً غافل کیوں نہیں ہے، اسلامی عبادات اور تعلیمات سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن جب بات ہوگی حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت کی، تو ہر مسلمان ہر وقت کٹ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ ناموس کا معنی ہوتا ہے عزت، عظمت، لاج، آبرو، اور ناموس رسالت کا پھر معنی ہوگا کہ اللہ کے ہر نبی کی قدر و منزلت کی جائے، عزت و توقیر کی جائے، عزت اور عصمت کا خیال رکھا جائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ میں، فضیلت میں، عظمت میں تمام انبیاء سے بڑے ہیں۔ قرآن پاک کا واضح اعلان ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، لیکن مراتب میں، عظمتوں میں فرق ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کی میں مرتبے میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کی عزت، ان کی حرمت
اور ان کی عصمت کا اتنا ہی خیال رکھنا ضروری ہے جتنا اللہ رب العزت نے ان کا درجہ کو بلند کیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح حکم دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، کہیں ان کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ان کی مدد کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جہاں دین کی خدمت ضروری ہے وہیں پر حضور علیہ السلام کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ ایمان والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، حقیقی معنوں میں کامیاب لوگ یہی ہیں۔ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ واضح فرما دیا کہ جو فلاح کو چاہتا ہے، جو سعادت سے سرفراز ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف حضور علیہ السلام پر صدق دل سے ایمان لائے، بلکہ حضور علیہ السلام کی عزت اور توقیر بھی اس کے دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک نے اس معاملہ میں بڑی سختی سے کام لیا، اور ذرا سی منافی حرکت تمام اعمال کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اب نبی سے، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اپنی آوازوں کو ایسے بلند نہ کرنا جیسے تم آپس کی محافل میں ایک دوسرے پر آوازوں کو بلند کرنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان غلط فہمی کا شکار ہوگا کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں صائم الدہر ہوں، زمانہ بھر روزہ رکھنے والا ہوں، میں تو قائم اللیل ہوں، رات بھر قیام کرتا ہوں، میں مفسر ہوں، میں محدث ہوں، میں واعظ ہوں، جنت میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت پر ذرہ برابر بھی ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ انسان بڑی خوشی سے عمل کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا کہ آگے جنت میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں نے تو اپنے اعمال کے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے بدلے میں جنت میں میرے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہوں گے، لیکن جب آگے جائے گا ذرہ برابر، رتی برابر عمل بھی نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح اعلان کر دیا کہ جو میرے نبی کی ذرا سی بے ادبی کرے گا میں اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی ناموس کا تحفظ کیا کرتے تھے، خیال کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو دو شیخین صحابہ، ان کے بارے میں آتا ہے جو حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قربت والے صحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا شروع کر دی کہ کہیں آپ کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے اور ہم اس وعید میں نہ آ جائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کیا کرتے کہ جب پتہ چلتا کہ مدینے میں کوئی وفد آ رہا ہے
اور حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے تو وہ اس کے پاس کسی خاص آدمی کو بھیجا کرتے، اس وفد کے پاس کسی اپنے خاص آدمی کو بھیجا کرتے، اور وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اس وفد کو حضور علیہ السلام کے محفل کے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھایا کرتے کہ یہ آداب ہیں، ان کا خیال کرنا ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ، ورنہ تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اور گزشتہ جمعہ آپ نے سنا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ اپنے ایمان سے پہلے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے قریش نے بھیجا تو میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں حضور علیہ السلام کی اتنی عزت دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے لیے آپس میں لڑ پڑا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت تھی۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں اس قدر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اس قدر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے کہ یہ کوئی درخت ہے، کوئی ہلنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ، مکہ والے تمہارے جاننے والے ہیں، تمہارے ان کے ساتھ تجارتی معاملات چلتے رہے ہیں، جاؤ تم ان کی طرف سے ہمارے لیے کوئی معاہدہ کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تمام اہل مکہ احترام کیا کرتے تھے، وہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے سامنے رکھا۔ جب انہوں نے پیغام سنا کہ وہ تو عمرہ کے لیے آنا چاہتے ہیں، مکہ آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کو تو اجازت نہیں دیتے، لیکن ہاں آپ کی عزت ہمارے دل میں ہے، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا میں ہوتا کون ہوں، میں ہوتا کون ہوں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ کروں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ادب و احترام صحابہ کرام کے دل میں تھا، ورنہ کس کا دل نہیں کرتا کہ کتنے عرصے بعد موقع مل رہا ہے عمرہ کرنے کا، طواف کرنے کا، لیکن حضور علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی سمجھی، گستاخی سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جو ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں مبارک میں دیا، ساری زندگی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کی طرف لے جانا بھی بے ادبی اور گستاخی سمجھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، حرمت، عظمت کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اور حضور علیہ السلام سے ان کی محبت نمونہ عمل ہے۔ تو ایسی محبوب ہستی، اگر ایسی محبوب ہستی کی کوئی بے ادبی اور گستاخی کرے تو پھر اسلام میں ایسے شخص کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بڑے سخت احکامات ہیں، حضور علیہ السلام کے اپنے بڑے سخت فرامین ہیں، اور صحابہ کرام اور امت کا اس حوالے سے بڑا سخت نظریہ بھی ہے اور پھر عمل بھی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں نعوذ باللہ کمی کرنے کی کوشش کرے، کمی کر نہیں سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں سے کھڑا ہو کر کوئی چاند کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے، منہ اٹھا کر تھوکے گا، تھوک واپس اپنے منہ پر آئے گا، یہ ایسے ہی ہے، لیکن اس نے کوشش تو کی۔ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے تو اسلام ایسے شخص کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ بڑے سخت احکامات ہیں، وقت کی نزاکت کے حساب سے چند احکامات ذکر کروں گا۔
یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں غیرت الہی سب سے زیادہ حساس ہے، اور اس قدر حساس ہے کہ اللہ رب العزت نے گستاخان رسول کو ہمیشہ سخت لہجے میں بات کی اور ان کے لیے لعنتیں برسائیں اور ان کو عذاب علیم کی وعیدیں سنائیں۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ کیا ایذا دی؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہا یہ تو کچے کانوں والے ہیں۔ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں قل، محبوب فرما دیجئے اذن خیر لکم، وہ بہترین سننے والے ہیں اور تمہارے لیے بہتری والے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جس نے ہمارے رسول کو ایذا دی، تکلیف دی، اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں آتے ہیں وہ سن لیں فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی ذلت والی بات ہے۔ اور سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ملعونین، ایسے لوگ لعنت یافتہ ہیں، ایسے لوگ لعنت والے ہیں، ملعون ہیں۔ اینما ثقفوا، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، اخذوا، ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، جھگڑا کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام مختلف قبائل کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب جملہ بد دعائیہ کہتا ہے تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، نقل کفر، کفر نباشد، جملہ بد دعائیہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً اس کو جواب دیتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ دونوں ہلاک ہوں، ابو لہب تباہ و برباد ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس کا مال و متاع اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ پھر ہوا کیا۔ امیہ بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوشش کرتا ہے، کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقص ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو جواب دیتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے، تباہی و بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان ہے من سبنی فاقتلوہ، جو میری شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کر دو۔ دنیا میں ایسے شخص کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور آپ کے زمانہ میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے، کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں کمی کرنے کی کوشش کی، اشعار کہے، لوگوں کو ابھارا، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کمزور روایت نہیں ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اشعار کہا کرتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے وہ پھر بھی باز نہیں آتا تھا اور اپنے اشعار اسی طرح کہتا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو جا کر قتل کرے گا؟ خود اعلان فرمایا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، حارث بن اوس ساتھ جاتے ہیں اور جا کر قتل کر دیتے ہیں، اور سارے قبائل سارے مذاہب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، ہمارے سردار کو ہی مار ڈالا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند بکواسات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ قبیلے پھر یوں ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دے رہے ہیں۔ اور ایک گستاخ عورت، آج ہم بڑے شوق سے یہ تو واقعہ سناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں یہ جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں یہ بھی حضور علیہ السلام اور اسی رحمت للعالمین کی سیرت کا ہی حصہ ہے۔ ایک نابینا صحابی، ان کی ایک باندی لونڈی حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہا کرتی، یہ نابینا صحابی ان کو منع کیا کرتے، باز نہ آتی۔ ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے، پیٹ میں پیوست کر دیتے ہیں، وہیں مر جاتی ہے۔ صبح بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کس نے کیا؟ وہ نابینا صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری باندی تھی، مجھے بڑی پیاری تھی اور اس کے بطن سے میرے 2 بیٹے بھی تھے، لیکن میں نے اپنی محبت پر آپ کی محبت پر اپنی محبت کو قربان کر دیا، اور میں اس کو بار بار منع کرتا رہا، جب یہ باز نہ آئی تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع عام کو مخاطب کر کے فرمایا گواہ رہو اس شخص کا خون معاف ہے۔ عبداللہ بن خطل فتح مکہ سے پہلے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کے وصولی کے لیے بھیجتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ صدقہ کے جانور اکٹھے کرتا ہے اور کفار مکہ سے جا کر مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو حضور کے دین پر سے بہتر پایا، اسی لیے میں تم میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ پھر فتح مکہ کا موقع آتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کس طرح حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس خاتون کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف قتل کرایا بلکہ کلیجہ بھی منہ میں ڈالا اور اس کو چبایا، اس کے بھی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ وہیں حضور علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ایک صحابی کی نظر پڑتی ہے عبداللہ بن خطل پر کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بیت اللہ کے غلاف میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابن خطل، وہ عبداللہ بن خطل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، اپنی باندیوں سے گستاخی کرایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو نہ آج فتح مکہ کا دن جس دن عام معافی کا اعلان ہے بچا سکے گا، نہ اس کو مسجد حرام بچا سکے گی، نہ اس کو بیت اللہ بچا سکے گا، نہ اس کو غلاف کعبہ بچا سکے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا جا کر اس کو اسی حالت میں قتل کر دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ یہ چند آپ کے سامنے مثالیں رکھیں، ورنہ درجن سے زائد مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو حکم دیا کہ جا کر قتل کر دو، یا اس کے خون کو عام کر دیا، معاف کر دیا کہ کوئی اس کو قتل کرے گا اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی سے بدلہ حضور نے یا صحابہ نے نہیں لیا تو بدلہ خود اللہ رب العزت نے لیا۔ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جملہ بد دعائیہ پوری سورت نازل فرمائی۔ پھر کیا ہوا؟ جسم کے اندر ایک زہریلا چھالا نکلتا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ وہ اپنے حسن پر ناز کرنے والا، اپنے پیسے پر ناز کرنے والا
حالت یہ ہو جاتی ہے پورا جسم بدبودار ہو جاتا ہے، گوشت گل گر کر گرنے لگتا ہے، بیٹے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، 3 دن لاش اسی حالت میں رہتی ہے، کوئی اپنا پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگ لان تان کرتے ہیں، 3 دن ہو گئے لاش پڑی ہے، جاؤ اپنے ابا کو جا کر اٹھاؤ، تو اب بچے خود نہیں جاتے، جن بچوں پر بڑا ناز تھا کسی حبشی غلام کو روپے پیسے دیتے ہیں، جاؤ کوئی اس کے قریب ہی گڑھا کھودو اور جا کر دفنا دو۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ذلت مقدر کی اس شخص کی جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایران کا کسرا بادشاہ اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اپنی حکومت پر بڑا ناز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک بھیجا، چاک کر دیا، اللہ رب العزت نے اس کے تخت و تاج کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایسی حالت کر دی کہ کوئی نام لینے تک والا نہیں تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے، ان کے الفاظ ہیں من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم او کافر فإنہ یجب قتلہ، کہ جو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات کہے، گستاخی کرے، اور اگر لفظی ترجمہ کروں گالی نکالے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا کافروں میں سے ہو، پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر تاریخ چلی آ رہی ہے، جہاں بھی مسلمانوں کو اقتدار ملا، حکومت ملی، اس قانون کو نافذ کیا گیا، اور چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین کا اس قدر واضح انداز میں اس پر اجماع ہے کہ کسی اور مسئلہ پر اس طرح کا اجماع نظر نہیں آتا کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ پاکستان میں بھی یہی قانون ہے، 295C، توہین رسالت کے قانون کی یہ دفعہ، یہ توہین رسالت کے لیے ہی 1986 میں قومی اسمبلی میں منظور ہوئی، جس کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر اس میں کیا تبدیلی آئی، کیوں آئی، وہ بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ جو شخص زبانی یا تحریری طور پر یا بطور طعنہ زنی یا بہتان تراشی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اشارتاً یا کنایتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقیص یا بے حرمتی کرے، وہ سزائے موت کا حقدار ہے یا عمر قید کا مستحق ہوگا، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جب یہ سزا 1986 میں مقرر کی گئی تو امت باہر آ گئی، احتجاج ہوئے، بحثیں ہوئی، دلیلیں دی گئی کہ یہ تو اسلام کے خلاف ایک قانون پاس کیا گیا ہے۔ 78 کے قریب مختلف مکاتب فکر کے علماء نے دستخط کیے، دلائل دیے اس بات پر کہ یہ عمر قید سزا نہیں ہے، اسلام میں گستاخ رسول کی سزا عمر قید نہیں ہے، صرف قتل ہے۔ تو پھر 30 اکتوبر 1990 کو یہ جو اضافہ کیا گیا تھا اس کو حذف کیا گیا، اور شرعی عدالت نے اس قانون میں ترمیم کی، عمر قید کے الفاظ کو ہٹائے اور سزائے موت کی قید کو برقرار رکھا۔ تو یہ شروع سے آج تک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر امت کا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ 20 مسائل، 20 اختلاف نظر آئیں گے، نماز پڑھنے کے طریقے میں آپ کو اختلاف نظر آئیں گے، ائمہ مختلف نظر آئیں گے، امت مختلف نظر آئے گی کہ نماز یوں پڑھنی ہے، یوں پڑھنی ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے حضور علیہ السلام سے لے کر انشاءاللہ العزیز قیامت تک امت ایک پیج پر نظر آئے گی۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب